خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats with delegations of Khuddam from Germany and Norway. In addition, beloved Huzur graciously granted an audience to Stephanie Janssen, the mayor of Heidelberg. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih, Ayyadullah Ta'ala Binasrihil Aziz, graciously met with student members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from Germany. On the 18th of April, Khuddam students from Germany were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala Binasrihil Aziz. The students had travelled especially for the meeting, which took place in Masroor Hall in Islamabad. During the mulaqat, they had the opportunity to ask questions on a range of issues affecting the youth in relation to their faith and contemporary challenges. اگر حکومت کی طرف سے مردوں کو ایک لحاظ سے مجبور کیا جائے کہ جنگ کی حالت میں ملک کا دفاع کریں، مگر وہ جنگیں ملک یا حکومت کی ماضی کی غلطیوں کا نتیجہ ہوں، تو ہم خدام کو کیا کرنا چاہیے؟ جب تک اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے قانون اور اس سے وفا اور اس سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اس میں شامل ہوں، اگر لازمی سروس ہے تو، نہیں تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ دو ہی حال ہیں۔ جنگیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں وہ کون سی کسی مقصد کے لیے ہو رہی ہیں؟ صرف لالچ اور دوسرے کے وسائل اور ریسورسز پہ قبضہ کرنا اور اس کو نیچے رکھنا ہے۔ یہی امریکہ کی پالیسی ہے، یہی اسرائیل کی پالیسی ہے۔ وہ چاہتے ہیں اپنا ایریا بڑھائیں اسرائیل والے، انہوں نے لبنان کے ایک وسیع علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، اب کہتے ہیں سیز فائر ہوگی تو چھوڑیں گے تو نہیں۔ اسی طرح اور بعض ملک ہیں، گولان ہائٹ وغیرہ بعض جگہیں ہیں جو انہوں نے قبضے کر لیے ہیں، سیریا کے کچھ علاقے ہیں، جارڈن کے کچھ علاقے ہیں۔ تو یہ لالچ ہے جس کی وجہ سے ساری جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکہ کے، وہ ایران کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یورینیم ہے، تیل ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مل جائے بس ٹھیک ہے، پھر جو مرضی کرو۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، یا دوسری جگہوں پہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، کانگو میں یا روانڈا میں، یہ ساری کیا جنگیں ہیں؟ یہ ساری ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے لیے ہیں نا، کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، یا دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کرنا۔ اس لیے قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کے وسائل کو نہ دیکھو لالچ کی نظر سے، اپنے اندر نظر رکھو۔ ان ملکوں میں اگر رہ رہے ہو تو یہی ہے، یا یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، یا اگر لازمی سروس ہوتی ہے تو کرو، لیکن کوشش یہ کرو کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ فائدہ کوئی نہیں، یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی یہی ہوا تھا، دوسری میں بھی یہی ہوا تھا، انصاف تو ہے نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام نو کے بارے میں جو وصیت اور طریق جدید کا ذکر کیا ہے، کیا اس کا آغاز اس جنگ کے بعد ہوگا، اس جنگ کے پیک کے بعد جو آپ نے فرمایا تھا؟ سوال یہ ہے کہ نظام نو جو ہے دنیا کا ایک اقتصادی معاشی نظام ہے، اس میں آپ نے ذکر کیا ہوا ہے کیپٹلزم کا بھی، سوشلزم کا بھی، دوسرے وسائل کا بھی، ٹھیک ہے۔ اور طریق جدید کے بارے میں کہا کہ یہ وسیعت کے نظام کی ارہاس ہے، اس سے پہلے آنے والا نظام ہے، تاکہ قربانیوں کی عادت پڑ جائے۔ مالی قربانیوں کی عادت پڑے گی تو لوگوں کو پھر وسیعت کی طرف بھی رجحان پیدا ہوگا۔ طریق جدید میں تو تھوڑی مالی قربانی ہے نا، وصیت میں آپ 1/10، 1/7، 1/8، 1/3 تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی قربانیاں دینے کے بعد پھر انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ بڑی قربانی بھی دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے طریق جدید سے ایک قربانی کی عادت پڑے گی، اس لیے نظام نو میں شامل ہو۔ اور وصیت کا نظام جو ہے وہ بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے، اسلام کی اشاعت کرنے والا نظام ہے، تو بڑا وسیع اور بڑا مضبوط نظام ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی جنگ کے بعد شروع ہوگا یا جنگ کے پہلے شروع ہوگا، میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں کرو وصیتیں،
کوئی جنگوں کا امکان تو نہیں تھا آپ کو اس وقت. وہ میں کہا کرتا تھا کہ جنگیں ہو جانی ہیں, تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ کے ایمان پہ منحصر ہے کہ کتنا ایمان ہے ایک احمدی کا. اگر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے اس لیے کہ آپ کے مشن کو پورا کرے, تو آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ دو باتیں ہیں, ایک بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا, ایک بندوں کے حقوق ادا کرنا. اور نظام وصیت جو ہے وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے. مالی نظام سے آپ تبلیغ کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں, لٹریچر کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں, مبلغین بھیج سکتے ہیں, اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسکول کھول سکتے ہیں, ہسپتال کھول سکتے ہیں, دوسرے ایسے جماعتی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں جس سے خدمت انسانیت ہو. تو یہ وصیت کا نظام تو بڑا وسیع نظام ہے. اس کا نہ جنگ سے پہلے کا تعلق ہے نہ بعد کا تعلق ہے. اس کا آپ کے ایمان سے تعلق ہے کہ کتنا آپ کا ایمان بڑھا ہے. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا وہ جلدی رائج ہو جائے گا. ہاں, جنگ کے بعد جو دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی اس وقت اگر یہ نظام قائم ہوگا اور جو لوگ بچیں گے اور ان کے وسائل بھی ہوں گے وہ پھر اس نظام کے تحت آ کے دنیا کو ریکنسٹرکٹ کریں گے. میرا سوال یہ ہے, اسلامی نقطۂ نظر سے کسی نسلی, مذہبی یا نظریاتی گروہ کے لیے کسی موجودہ ریاست سے علیحدگی اختیار کرنا کب جائز ہوتا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر میں مثال ہماری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے, آپ مکے میں رہے, 13 سال رہے, سختیاں برداشت کرتے رہے. وہاں جو کفار مکہ تھے وہ مذہبی طور پہ بھی نقصان پہنچاتے رہے, اور نسلی لحاظ سے بھی ان کا جو معیار تھا وہ بہت گرا ہوا تھا. غلام بناتے تھے, لوگوں کو پکڑ کے لاتے تھے, غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. نظریاتی طور پہ بھی عقائد کے لحاظ سے اسلام کا اور ان کے عقائد کا فرق تھا. جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, آپ خدائے واحد کو ماننے والے تھے. تو وہ ساری مثالیں ہونے کے باوجود آپ نے ان کے خلاف وہاں جہاد نہیں کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجرت کر جاؤ تو تب آپ نے ہجرت کی. اس سے پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو حبشہ بھیجا اور ہجرت کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد خود نہیں کی, کہا مجھے حکم نہیں اللہ تعالیٰ کا. پھر جب وقت آیا تو خود بھی ہجرت کر لی, اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب وقت ہے ہجرت کا. تو ہمارے لیے تو یہی, جیسے پہلے میں نے ان کو بات کی ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آپ خود سوچیں کہ کب ہم نے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں امن ہو, نسلی امتیاز نہ ہو, مذہبی آزادی ہو. پاکستان سے اب ہجرت کر کے آئے, آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے, کس لیے آئے؟ گو یہاں آ کے بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے تھے. آئے تو اس لیے تھے کہ مذہبی آزادی نہیں تھی, اذان نہیں دے سکتے تھے, اسلام نہیں کہہ سکتے تھے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے, نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے. اس لیے آپ نے کہا کہ مذہبی آزادی کے لیے ہم ہجرت کر جائیں. تو ہجرت کر کے یورپ میں بھی آئے, امریکہ میں آئے, دوسرے ملکوں میں گئے, لیکن یہاں آ کے بھول گئے اور دنیا میں ڈوب گئے. اس مقصد کو بھول گئے جس کے لیے آئے تھے. نہ اللہ یاد رہا نہ رسول یاد رہا, اور بس دنیا داری رہ گئی یاد. تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر آپ سے کیا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو بتاؤ نا, جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا کر دیا. اگر نہیں کیا پھر اللہ سے امید بھی نہ رکھو کہ آپ سے پھر وہ کوئی بہتری کی سلوک کرے. ہاں, اگر اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو لوگ, ان سے اللہ تعالیٰ کرتا بھی ہے, ان کو بہت ریوارڈ بھی دیتا ہے اور مل بھی رہا ہے. تو مذہبی آزادی کے لیے تو آپ نے یہ صورت اختیار کی کہ کب وہ جائز ہوگا. اس وقت جائز ہوگا جب وہ بندیاں لگیں اور آپ لوگوں نے ہجرت کی وہاں سے. کچھ لوگ ہجرت نہیں کر سکے. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, تم نے کیوں نہیں تسلیم کیا, ہجرت کر جاتے اگر تمہیں خوف تھا. انہوں نے کہا ہجرت کے وسائل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک, جن کو ہجرت کی پابندی ہے, کچھ وسائل نہیں ہیں اور ہجرت بالکل پابند ہو گئے, نہیں کر سکتے, وہ ان کا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر وسائل ہیں اور تم لوگ ہجرت کر سکتے ہو تو کرو, تاکہ مذہبی آزادی حاصل ہو. نسلی امتیاز ہے یا نظریات نقطہ ہے, عقائد کا سوال ہے, وہ عقائد اور مذہب ایک ہی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, نظریہ تو نہیں کہ کیپٹلزم اور اس کا سوال ہے. یہاں تو سیکولر اسٹیٹس ہیں, وہ کہتے ہیں مذہب کی آزادی ہے فی الحال.
لیکن اس وقت تک آزادی یہ لوگ بھی دیں گے جب تک ان کے اپنے انٹرسٹ متاثر نہ ہو رہے ہوں. جب وہ متاثر ہوں گے تو یہاں بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. پھر آپ کہیں گے چلو افریقہ چلو یا کہیں اور ملک میں چلے جاؤ, فار ایسٹ میں چلے جاؤ. تو جب انسان پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بہت تنگی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے پھر تم ہجرت کر جاؤ. اور پھر وہاں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں آپ کون سی جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے جاؤ. ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. ظاہر الفساد و فی البر والبحر والا حساب ہے. دنیا میں ہر جگہ فساد پھیلا. ان حالات میں تو احمدی کا صرف یہ کام ہے کہ مرد میدان بنو اور ایک جوش کے ساتھ دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف لاؤ اور دنیا میں انقلاب پیدا کرو, بجائے یہ کہ یہ کہو کہ ہم ہجرت کر جائیں. ہجرت کے تو سارے ملکوں کا ایک حال ہو گیا ہے. نہ اسلامی ملک رہا ہے, نہ عیسائی ملک رہا ہے, نہ یورپ رہا ہے, نہ افریقہ رہا ہے, نہ امریکہ رہا ہے. کہاں جاؤ گے؟ یہی ہے دنیا جہاں اس میں رہنا پڑے گا اور یہیں اپنا آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اب یہی ہے, ہمارے پاس ایک دنیا ہے کہ ہم دنیا کو اللہ کے قریب لائیں. ہجرت تو آپ نے کر لی اس مقصد کے لیے, اس ہجرت کو مقصد کو پورا کر لیں تو ابھی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. حضور میرا سوال ہے, حضور جرمنی میں اسرائیلی اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشین اور میڈیا اسرائیلی حکومت کی اینٹی سیمیٹزم کی در کی وجہ سے بالکل بھی کوئی تنقید نہیں کرتے. اس کے لحاظ سے ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے کیسے پیش آنا چاہیے؟ اور جب جرمنی کی اتحادیوں کی بات ہو تو جرمن حکومت خاموش رہتی ہے, اور جب مخالفین حکومتوں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کریں تو ناانصافی سے پیش آتے ہیں. کس طرح ہم ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ انصاف سے کام لیں؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ یہ فلسطین میں جو ہوا وہ ظلم ہوا. اس کا اینٹی سیمیٹزم سے کوئی تعلق نہیں. پھر حوالے تلاش کرو. بہت سارے لوگ ہیں, امریکن یہودی ہیں, یورپ کے یہودی ہیں, اسرائیل کے اندر ایون یہودی ہیں جو کہتے ہیں ظلم کیا ہے ہم نے. ان کے حوالے دیکھو, یہ یہودی کہتے ہیں. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ طریقہ ہوتا ہے نا تبلیغ کا. تو وہ جو ان کے اپنے لوگ جو بول رہے ہیں تو انہیں کو استعمال کرو, بجائے یہ کہنے کہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے. وہ کہیں کہ قرآن کو تو مانتے نہیں ہم, نہ یہ مانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. وہ تو ویلی کے خلاف ہیں اسلام کے. تو ان کے لیے پھر ان کے اپنے چہرے دکھاؤ اپنے لوگوں کے. وہ حوالے تلاش کرو, ہم نے کیے ہیں بہت سارے تلاش, تم لوگ بھی کرو, محنت کرو, خبریں پڑھا کرو اور سوشل میڈیا پہ دیکھا کرو. لوگوں کے جا کے ایک بنائے نا سیل, ایک سوشل میڈیا کا صدر صاحب, جتنے یہ لوگ ہیں دنیا کے دنیا دار جو اپنے کمنٹ دیتے ہیں فلسطین کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر یا یورپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر, یہ اکٹھا کریں مواد, اور مواد اکٹھا کر کے تو پھر انہی کے ہتھیار ان کو استعمال کرو, ان کے حوالے دو. کہ ہم نہیں یہ کہتے, یہ تمہارے لوگ کہتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ جرمنی قوم کو پتہ نہیں ہے. چانسلر صاحب جو مرضی کہتے رہے, سیاستدان جو مرضی کہتے رہے, لیکن جرمن قوم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل کے خلاف کھل کے بولتے ہیں. ان کو اینٹی سیمیٹزم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کیوں خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے لوگوں میں جانا ہے, ماسز کو موو کر دو. جب عوام موو ہو جائیں گے تو خود بخود انقلاب لے آئیں گے, خود بخود رائے بدل جائے گی. اس لیے عوام میں جاؤ. سیاستدانوں کی بڑی بڑی باتیں چھلاگے مارتے ہو, یوں کر دیں کہ وہ کر دیں, وہاں جاتے کیوں؟ تو گراس روٹ پہ کام کرو. موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر ہماری نسل کو بچوں کی تربیت میں کن پہلوؤں پر خاص توجہ دینی چاہیے؟ اگر نارمل حالات ہوتے پھر کیا توجہ دیتے؟ نماز پر دھیان دینا, اللہ پہ یقین کرنا, اور قرآن پڑھنا, اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا. ہاں جی. تو وہ اب بھی یہی ہے. دو مقصد ہیں, ہمیشہ یاد رکھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مقصد میں نے ابھی بیان کیے ہیں نا, اللہ کے قریب لانا, بندوں کی خدمت کرنا. بس یہ دو مقصد ہیں جس پہ تربیت کرنی ہے. اور اس تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگوں کے اپنے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر بیوی سے لڑائی کر رہے ہو, رشتہ داروں سے لڑائی کر رہے ہو, بھائیوں سے لڑائی کر رہے ہو, اپنے ادھر ادھر فراڈ کر رہے ہو, ٹیکس چوری کر رہے ہو, تو بچوں کی کیا تربیت کرو گے؟ بس اپنی اصلاح کر لو, بچوں کی تربیت آپ ہی ہو جائے گی. مقصد دو ہی ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور بندوں کا حق ادائیگی. یہ تربیت اگر دماغوں میں ڈال دو تو اسی میں اعلیٰ اخلاق آ جاتے ہیں. خلیفہ رابع نے خطبہ دیا تھا نا کہ 5 بنیادی اخلاق, وہ 5 بنیادی اخلاق اسی میں آ جاتے ہیں اگر انسان سوچے تو, جو مسلم نے بیان کر دی ہے. السلام علیکم حضور. السلام. میرا نام سلمان احمد ہے اور میرا سوال ہے کہ
جب آپ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس دور کی سب سے خطرناک روحانی بیماری کون سی ہے، اور ہمیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کیا نسخہ عطا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو زوال تھا اور بری حالت تھی وہ تو عام طرح سے زمانے میں تھا نا، جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا تھا، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اس کے علاوہ دنیا میں عام وسلم آئے، تعلیم لے کے آئے، ٹھیک ہے. اس لیے آج کل کے حالات کل کے حالات کا سوال نہیں. اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کا زمانہ گزرا، زوال کا زمانہ تھا 300 سال کے علاوہ پہلے. پھر مسیح موعود نے آنا تھا. مسیح موعود آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ دنیا دوبارہ انتہائی گراوٹ میں جا چکی ہے. اس لیے ابھی میں وہی جو باتیں کر رہا ہوں وہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے، اپنے حقوق ادا کرنے بھول گئے. اور جب خدا تعالیٰ کو بھول جاؤ تو روحانی بیماری بڑھتی ہے، اور جب روحانی بیماری بڑھتی ہے تو اخلاقی لحاظ سے بھی زوال آ جاتا ہے. اخلاقی طور پہ انسان نیچے گر جاتا ہے اور کوئی مورلز نہیں اس کے رہتے. اور جب وہ نہیں رہتے تو فراڈ ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، اس قسم کی باتیں پھر ہونے لگ جاتی ہیں. اس لیے آج کل یا کل پرسوں کی بات کوئی نہیں ہے، اپنا خود جائزہ لو کہ دنیا میں کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، خدا تعالیٰ سے کتنا دور ہو چکے ہیں لوگ. 5 وقت کی نمازیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنا جائزہ لیں. کیا آپ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 2 منٹ میں صلی اللہ اکبر کر کے سلام پھیر کے چھٹی کر دی، یا باقی سجدے میں اور رکوع میں دعا کرتے ہیں؟ فرض نمازوں کے علاوہ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. چلو اگر نفل نہیں پڑھنے تو فرض کوئی ادائیگی پوری طرح کر لیتے ہیں. حدیث میں آیا نا، وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا کیا فرائض ہیں؟ آپ نے بتایا یہ فرائض ہیں. اس نے کہا کہ میں ان سے فرائض کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، نفل میں نہیں ادا کروں گا. تو اب جب اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر یہ ان فرائض کو بھی ادا کر دینا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. پہلے جائزہ لیں، فجر پہ وقت پہ اٹھے، نماز ادا کی، ظہر پہ نماز ادا کی، عصر پہ ادا کی، مغرب پہ ادا کی، عشاء پہ ادا کی. یہ تو ڈسپلن ہو جاتا ہے اپنے انسان کا. سب سے بڑا ڈسپلن کا نظام جو ہے اسلام میں یہی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لو. جب ڈسپلن ہو جاتا ہے انسان تو اس کو خدا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اور بندوں کے حقوق کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، روحانیت بھی بہتر ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں جو آج کل جو دین سے دور ہے، خدا سے دور ہے، اس لیے کوئی خوف نہیں نہ رہا. یہ ہے ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہر وقت دماغ میں یہ رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، یہاں تم CCTV کیمرے لگے ہو، تم لوگ حرکتیں نہیں کرتے، بعض الٹی کیمرہ میں ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گی، اسکرین پہ کوئی دیکھ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر وقت اس کا نگرانی ہے اور دیکھ رہا ہے. اس کو تو کسی ایک اینگل پہ CCTV کی ضرورت نہیں، اس کو ہر اینگل پہ لگا ہوا ہے CCTV جو اللہ کو خبریں پہنچا رہا ہے. تو اگر یہ دماغ میں سوچ لو تو روحانی بیماریاں آتی نہیں. اور دنیا نے یہی پیدا کی ہوئی روحانی بیماریاں. شراب ہے، زنا ہے، غلط دوستیاں ہیں، لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، یا اور لڑکوں کے ساتھ غلط کام ہے، یا دوسرے برائیاں ہیں، چوری ہے، چکاری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اخلاقی برائیاں ہیں. ساری برائیاں جو ہیں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ برائیاں نہ انسان کرے. تو ان برائیوں کے ان ملکوں میں رہ کے، بلکہ اب تو پاکستان میں اور مسلمان ملکوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ اخلاقی برائیاں جو ہیں بے انتہا ہو چکی ہوئی ہیں. تو جب ان اخلاقی برائیوں کو ٹھیک کر لو گے تو روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اور وہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نسخہ یہی ہے. Khadim mentioned that Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah, warned that anti-Islam forces would try to conquer Mecca and Medina and sought Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance in this regard. سوال یہ ہے کہ وہ تو ان کی کوشش ہے نا کہ وہ پہنچیں مکہ اور مدینہ میں. تو خلیفہ رابع نے آگے یہ بھی تو جو خطبات کا ایک تسلسل تھا، وہ سیریز تھا خطبوں کا. گلف کرائسس پر خطبے تھے. خلیج کا بحران اس کا اردو نام ہے، اور گلف کرائسس انگلش میں ہے اگر اردو نہیں پڑھنی آتی تو. وہ خطبات ہیں 7-10. اس میں جو عراق کی جنگ ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے خطبے دیے تھے، اور آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں تو پر مسلط نہیں ہوں گے،
اس لیے مطلب جو احمدی مخلص احمدی ہیں، جماعت کے ساتھ تعلق ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اسلام کی صحیح تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں، ان پہ ان کا اثر نہیں ہوگا، نہ اسلام پہ اس کا اثر ہوگا۔ باقی آن وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کوئی دینوں کو بگاڑ دیں یا آپ کے نعوذ باللہ مزار وغیرہ پہ کچھ کریں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف فرمایا ہے نا آن وسلم کو یاسمک من الناس، کہ ہم تو لوگوں سے بچائیں گے، وہ آپ کی وفات کے بعد بھی چل رہا ہے، یہ آپ کے وصال کے بعد بھی ہے۔ اور جو مسلمان ہوں گے صحیح حقیقی طور پہ آن وسلم کی تعلیم پہ عمل کرنے والے، ان کو بچائے گا اللہ تعالیٰ، اور مدینہ اور مکہ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ہاں گو کوشش ان کی یہی ہوگی، اور جماعت احمدیہ کا بھی یہ کردار ہے کہ اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن شریف میں جو پیش گوئی ہے نا اسرائیل کے آبادی کے بارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں پہلے رکوع میں یا سورہ انبیاء میں ایک آیت میں، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ زیادتی کرتے رہیں گے، ایک دفعہ دو دفعہ نکالے جائیں گے وہاں سے، وہ دو دفعہ نکالے گئے، تیسری دفعہ زیادتی کریں گے پھر نکالے جائیں گے، پھر دوبارہ آباد نہیں ہوں گے۔ لیکن نکالے کس طرح جائیں گے؟ وہ جنگوں سے یا ہتھیاروں سے نہیں نکالے جائیں گے، وہ دعاؤں سے نکالے جائیں گے۔ تو احمدیوں کا کردار یہ ہے اس میں کہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، اپنی روحانیت کو بڑھائیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر یہ حالت ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ وہ کردار ادا کرنے والے ہوں گے کہ آپ کے زمانے میں وہ زمانہ دیکھیں گے کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو وہی بات آ کے یہاں تان ٹوٹتی ہے کہ اللہ سے تعلق، ٹھیک ہے، ہمارا سارا جو محور ہے، ایکسس ہے، وہ یہی ہے اللہ، اس کے گرد گھومتے رہو تو سب کچھ مل جائے گا۔ بطور طالب علم اور عام زندگی میں ہم توکل کو عملی طور پر کیسے اپنائیں؟ خاص طور پر مشکل فیصلوں میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے صحیح راستہ چنا ہے یا نہیں؟ آپ کو الہام تو ہوتے نہیں، نہ ضروری ہے کہ خواب میں آئیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے استخارہ کریں۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور سہولتیں پیدا کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے کام تو اس میں میرے لیے روک ڈال دے، میرے دل میں انقباض پیدا کر دے۔ تو اگر دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اس کام کو کرنے کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرو اور اس کام کو انجام دو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج نکالے گا۔ اور اگر دل کی تسلی نہیں ہوتی، دعا کرنے کے بعد روزانہ 2 نفل پڑھ کر کم از کم 40 دن دعا کرنے کے بعد تسلی نہیں ہوتی، پھر اس کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ دعا کرو جو بہتر ہے میرے لیے وہ کرنے کی توفیق دے مجھے۔ اگر ایک چیز میں دلچسپی ہے، بعض دفعہ آدمی کے پاس 2-3 آپشن ہوتی ہیں، مجھے لکھتے ہیں کہ یہ آپشن ہے 4، اب ہماری دلچسپی ان ساروں میں ہے، ہم فیصلہ نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ تو آپ بتا دیں کیا کریں۔ تو جو سمجھتا ہوں نا، جو لوگ تو واقعی سنجیدہ ہیں مشورہ لینے میں، اور جو میں کہوں گا اس پہ عمل کر بھی لیں گے، صرف میں کھانا پوری نہیں کر رہا خط لکھ کے، تو ان کو میں کہہ دیتا ہوں اچھا پھر یہ فیلڈ لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور وہ لے لیتے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کو فضل کے ان کو مل جاتی ہے۔ باقی یہ خود بھی آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، دعا کر کے اللہ سے مانگیں اگر یہ میری دلچسپی کا مضمون ہے، یہ کیریئر ہے، اس کو میں نے اپنانا ہے، اس میں اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس میں آسانی پیدا کر، اگر نہیں بہتر تو روک ڈال دے اور مجھے کسی اور طرف رہنمائی کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتا ہے دوسری طرف جانے کا، اور پھر توکل کرتے اس کو اختیار کر لو، ٹھیک ہے، یہی توکل ہے۔ باقی یہ اس بات پہ رہنے دو کہ تمہیں وہ خواب آئے گی، یہ الہام ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صحیح، ابھی بہت دور ہے الہامی کیفیت سے تمہاری۔ پیارے حضور، میرا سوال ہے روحانی نقطۂ نگاہ سے ہمارے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ روحانی نقطۂ نگاہ سے علم حاصل کرنا تو اچھی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا علم حاصل کرو، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو جب بچے ہو اس وقت سے لے کے اپنی قبر تک، جی بالکل، حدیث میں آیا نا جی، کہ قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ جی، اس کا مطلب آدمی کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور عالم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے علم حاصل کرنے والے کو، لیکن اگر وہ علم کسی بڑائی یا تکبر کی وجہ بن رہا ہے تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اور جب عاجزی پیدا ہوگی تو وہ علم جو ہے فائدہ مند بھی ہوگا، اس علم کو دوسروں کو بتاؤ گے بھی، اور عاجزانہ رنگ میں بتاؤ گے
تاکہ جو تم نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. جی ٹھیک ہے. تو ایسا علم حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کے اپنے اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی بہتر کرتا ہے، اور اخلاقی قدریں جب بہتر ہوتی ہیں تو انسان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. پھر میں نے پہلے بتایا نا، روحانیت اور یہ چیزیں آپس میں ملتی ہیں، ان کا تعلق ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، پھر اور انسان دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے علم کو اور بڑھائے تاکہ میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچاؤں. اسی سے روحانیت بھی بڑھتی ہے. At the conclusion of the mulaqat, the students had the opportunity to take a photograph with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The following day, on the 19th of April, 91 Khuddam from Norway were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. Having travelled specifically for this purpose, the mulaqat was held in Masroor Hall, Islamabad. The Khuddam engaged in a question and answer session with Hazrat Amir al-Mu'mineen, discussing various matters concerning their faith and modern-day issues faced by young people. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں کے ذریعے آزمایا، جبکہ اس دور میں وقف نو بچوں کے بچپن ہی سے ایک عہد کے تحت دین کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. پیارے حضور، ایسی صورت میں ہم وقف نو اپنے اندر وہی صبر، اخلاص اور روحانی قوت کیسے پیدا کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں ان جیسے سخت آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہے کہ صحابہ کو دیکھو کتنی قربانیاں دینی پڑیں، اور ان کو جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں، ان کو بہت زیادہ سخت ظلم برداشت کرنے پڑے، اور اس کے بعد پھر جنگیں اگر ہوئیں تو وہاں بھی انہوں نے جان کی قربانیاں دیں. اور تم لوگ خوش قسمت ہو کہ اس زمانے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جان کی قربانی مجموعی طور پر نہیں لی. اور گو اب بھی بعض لوگ شہید ہوتے ہیں دین کے نام پہ، احمدیت کے نام پہ، پاکستان میں ہوتے ہیں، بکینا فاسو میں ہوئے یا اور جگہوں پہ. تو اکا دکا تو جان کی قربانیاں ابھی بھی پیش ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت جماعت، وہ قربانیاں جو پہلے ہم لوگوں نے دیں وہ ہمیں نہیں دینی پڑ رہی. اس لیے اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں، جو پوٹینشیل ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، جو تعلیم ہے، جو علم ہے، عقل ہے، اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں. اور اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میں پھر اس کا بھی اجر دوں گا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے تم پر، اس کا بھی شکر ادا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ آج فی زمانہ جان کی قربانی نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ تمہارے سے وقت کی قربانی مانگ رہا. ہاں تم عہد کرتے ہو کہ جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن عمومی طور پر تو وقت اور مال ہی قربان ہوتا ہے زیادہ تر اس زمانے میں. ہاں اگر جان کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو دین کا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کو پڑھو، اس سے علم حاصل کرو. وقف نو کا یہ کام ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے مطلب پڑھیں، اس میں دیکھیں کون سی باتیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، کون سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان کو ہم نے کرنا ہے، ان سے ہم نے رکنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے بڑی بات ہے. عبادت کریں، 5 وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ وقف نہ ہو تو فجر کی نماز پڑھ لی، یا کبھی نہ کھلی تو نہ پڑھی، 3 نمازیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں. یہ نہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 5 نمازوں کی عادت ڈالو اور قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنے کی عادت ڈالو. یہی اس زمانے کا جہاد ہے. اور پھر زمانے کا جہاد قلم کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے تمہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اس کو پھیلاؤ. حضرت نے یہی لکھا ہے نا کہ اس زمانے میں قلم کا جہاد ہے، تلوار کا جہاد نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زمانے میں جنگ سے واپسی پہ آتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑا جہاد تھا قرآن کریم کے ذریعے تبلیغ کا. تو آپ لوگوں کا کام ہے وہاں اپنے عملی نمونے دکھائیں اور ایک صحیح احمدی مسلمان بن کے دکھائیں، اور پھر تبلیغ کریں، اپنے اخلاق سے تبلیغ کریں. پچھلے جمعہ میں بتایا تھا نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق اور سچائی تھی، اس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوئے تھے. پہلے اسی طرح آپ لوگ اپنے اخلاق اچھے کریں، اور
جو تعلیم اسلام کی حقیقی ہے اس کو پھر جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے. جب توجہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ جہاد کریں. اخباروں میں آرٹیکل لکھیں. آج کل ویسٹ میں بہت کچھ اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے, تو آپ لوگ اخباروں میں لکھیں آرٹیکل کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے, کیا خوبصورت تعلیم ہے, کیا امن کی تعلیم دیتا ہے. تم لوگ جو آج کل دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں اسلام تو اس کے خلاف ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک جہاد ہے جو آپ کریں گے. تو یہی اس زمانے کا جہاد ہے, اور اس سے آپ گزر رہے ہیں. اس میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے, تو برداشت کرو. In today's time, there are many discussions among Muslims about the coming of Dajjal and even a false Messiah. As Ahmadis, we understand from the promised Messiah al-Islam that Dajjal represents a system and that we are already living in his time. Hazur, in this context, how should we understand the concept of a false Messiah today? قرآن کریم میں تو دجال کا ذکر نہیں, یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, جنہوں نے ہر راستے سے حملہ کرنا تھا اور دین کو بگاڑنا تھا, اور دنیا کے امن کو تباہ کرنا, تباہی لانا, یہ یاجوج ماجوج کا کام تھا, اور دین کو بگاڑنا دجال کا کام تھا, دجل سے مختلف تعلیمیں دینا. آج کل کی بات نہیں, وہ زمانہ تو آج سے 100 سال پہلے آ گیا تھا, جب اسلام کے خلاف باقاعدہ حملہ ہو رہا تھا اور کئی لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا تھا یا دجل سے ان کو دین سے ہٹا دیا تھا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود نے آنا تھا, اور وہ آیا, ہم نے اس کو مان لیا, اور آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل سے باتیں بیان کی. زمانہ تو تھا آج سے 100 سال پہلے کا جب دین خراب تھا. اب دوبارہ وہی زمانہ آ رہا ہے, تو وہی تعلیم جو مسیح موعود لائے تھے اسی کو ہم نے پھیلانا ہے. اب یہی دجل کر رہا ہے نا, دھوکہ دے رہا ہے نا لوگوں کو. مختلف شکلوں میں دجالی چالیں, کوئی دنیا داری کی صورت میں آ رہی ہے, کوئی مذہب کی صورت میں آ رہی ہے, کوئی کسی مذہب کی صورت میں آ رہی ہے. تو اس کا مقابلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آج کل جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے, یہ تو صرف باتیں ہیں. ہم تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے دجال نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی تھیں. باقی اس کے بارے میں ایک لمبا مضمون تفصیلی زبان میں نے ایک لکھ کے بھیجا ہوا ہے, وہ الحکم میں یا الفظ المشائع ہو جائے گا, تو پڑھ لینا. یہ تمہارے ناروے میں آج کل لگتا ہے دجال کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں, لجنا کو بھی یہی سوال سمجھ رہا ہے نا. تو ناروے والا کی حکومت سارے عیسائیوں سے تو ہٹ چکے ہوئے ہیں. ان کو دین تم نے چھوڑ دیا, یہ دجالی باتیں تم لوگ کر رہے ہو دین کو بگاڑنے کے لیے. یہ ایتھسٹ جو ہے وہ بھی دجال ہیں ایک قسم کے, وہ بھی جو دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, وہ بھی دجالی لگتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف جس کا رجحان نہیں, وہ دجال بھی ہے, یاجوج ماجوج بھی ہے, جو دنیاوی طور پہ بھی دنیا میں فساد پیدا کر رہا ہے اور دینی طور پہ بھی دنیا میں فساد پیدا کر رہا ہے. میرا سوال ہے کہ ہم سے جو پہلے تہذیبیں تھیں وہ اپنی عروج پر پہنچ کر ختم ہو گئی. آپ ہماری تہذیب کا کیا مستقل دیکھتے ہیں, اور جماعت کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ دنیا کی جو زندگی ہے, حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے نا, 6000 سال کی زندگی ہوتی ہے. آدم جو ہے ہمارا, اس کی پیدائش کے اتنے دن تھے, اور اس میں جو انبیاء آئے وہ مختلف وقتوں میں آئے اصلاح کے لیے, وہ چلے گئے. اب بھی اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام جو آئے ہیں, وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری 1000 سال کے لیے بھیجا, دنیا کی اصلاح کے لیے اور مجدد بنا کے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کے بعد خلافت کا نظام شروع ہو جائے گا, اور وہ شروع ہو گیا. اب دنیا کے باقی زندگی کے آخری 1000 سال جو گزر رہے ہیں, جب اس کا خاتمہ ہوگا تو اس میں ایک انتہا پہ پہلے پہنچ جائے گا دین, لوگ مانیں گے, اس کے بعد دوبارہ بگاڑ پیدا ہوگا, تو پھر قیامت وہی آ جائے گی. اب تو قیامت کا آنے کے دن ہے. زوال جو آخری ہونا ہے نا, وہ قیامت کا ہی ہونا ہے. جس زمانے میں ہونا ہے آج سے 500 سال بعد یا 600 سال بعد یا 700 سال بعد, یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. جب تک ساری دنیا میں دین اسلام پھیل نہیں جاتا, اور جو لوگ رہ جائیں گے, آپ نے فرمایا ان کا ذکر اس طرح ہوگا جس طرح چوڑے چمار ہوتا ہے, بہت ساری شیڈول کاسٹ ہوتی ہے, تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی,
اس طرح لوگوں کو حیثیت رہ جائے گی اور دین پھیل جائے گا. لیکن پھر دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت پھر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا جو بھی خلیفہ ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کی اتباع میں جو آئے گا, ان کی پیروی میں جو آئے گا, وہ پھر سختی بھی کرے. لیکن بہرحال اگر بگاڑ اتنا پیدا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی صف لپیٹ لے گا, قیامت آ جائے گی. تو وہی زوال ہے. اسلام کا زوال تو اسی طرح ہے, کیونکہ یہ اسلام جو ہے آخری مذہب ہے دنیا کا. اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے, اب قیامت آنی ہے. اس لیے کوشش کرو کہ نیک رہو اور اپنے اگلی نسلوں میں بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو, تاکہ ہم اپنے زمانے میں ان آفتوں سے بچ کے رہیں جو آ سکتی ہیں ہم پر. سزائیں مختلف وقتوں میں آتی رہتی ہیں, مختلف صورتوں میں آتی رہتی ہیں, ابھی بھی آتی ہیں, کبھی زلزلے کی صورت میں, کبھی کسی طوفان کی صورت میں, کسی سونامی کی صورت میں, فلڈس کی صورت میں, یا جنگوں کی صورت میں اب ہو رہی ہیں نا. ان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم نیکیوں پہ عمل کریں اور آخر تک اپنی نسلوں کو تلقین کرتے رہیں کہ وہ نیکی کریں, تاکہ ہم ان آفتوں سے بچ کے رہیں. اور جب قیامت آئے تو اس وقت آئے گی جب بالکل زمانہ بگڑ چکا ہوگا. ہمارے زمانے میں زمانہ بگڑے, اور وہ نہیں بگڑے گا جب تک یہ ساری پیشگوئیاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں آخری زمانے کے متعلق, جو مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں. تم لوگ اگر نیک رہو گے تو شامل رہو گے, نہیں نیکی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بدنوں کو تو ختم کرے گا, لیکن دین قائم رہے گا. دین پہ آفت کوئی نہیں آئے گی. ٹھیک. In today's world, where research shows that people have very short attention spans and respond best to clear, concise messages, how can we, as Ahmadiyya Muslims, effectively explain the belief in Khatam al-Nabi? اٹینشن سپین چھوٹا ہو گیا, اس لیے میں نے کہا جو آپ کی خدام الحمدیہ ہے اپنی ویب سائٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ جماعتی طور پہ بھی چھوٹے چھوٹے پیسج بتائیں کہ پروفٹ ہوڈ سے کیا مراد ہے. آن علیہ وسلم سیل آف دا پروفٹ ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور آپ کی کیا پیش گوئیاں ہیں. چھوٹے چھوٹے کلپس اتنا آتے رہے نا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اگر پورا مضمون نہیں پڑھ سکتے تو 3-4 منٹ 5 منٹ تک تو پڑھ ہی لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیل آف پروفٹ کی بات تو علیحدہ رہی, اللہ تعالیٰ کو نہیں کوئی مانتے. آپ کی جو ملک کی آبادی ہے 90% اس میں ایتھیسٹ ہو چکی ہیں, جو کرسچنز نام کے کرسچنز ہیں نا, دے آر ناٹ پریکٹسنگ کرسچنز. تو جب نہیں ہے تو ان کو اس سے کیا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں کہ نہیں ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے. تو جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لگتے تو پھر سیل آف پروفٹ والی کیا بات ہے. پہلے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بتاؤ. جب وہ پتہ لگ جائے گی پھر ان کو بتاؤ کہ اس کے کیا کیا ثبوت ہیں. چھوٹے چھوٹے کلپس دیتے رہو سوشل میڈیا پہ, تو پیسج دیتے رہو. تو خدا ملندہ ہی کام ہے, جماعت کا بھی کام ہے, ہر ایک کا. وہ جب دیتے رہو گے تو لوگوں کو جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ سن لیں گے, جن کو نہیں انٹرسٹ ان کی اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے زبردستی تم دین نہیں پھیلا سکتے. ہاں اگر تم سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کو بتاؤ, لیکن اس سے پہلے ان کو بتا دو کہ دین کیا چیز ہے, خدا تعالیٰ کیا چیز ہے. پہلے تو خدا کی طرف لاؤ, ان کو خدا کی طرف لے آؤ. دین کی سیل آف پروفٹ کی بعد میں بات کریں گے. ہاں جو مسلمان ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے کہو آن وسلم کی پیش گوئیاں, وہاں بھی چھوٹے چھوٹے کلپس دے دو, حدیثیں دو. حضرت عائشہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں, لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس طرح کی اور حدیثیں بھی ہیں, نکال کے تمہارا جو اشاعت کا ڈپارٹمنٹ ہے یا تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ نکال کے دیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں, تو اس کو لے کے پھر آپ مزید ایلیبوریٹ کرتے جائیں تبلیغ میں. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے. دوسری طرف قرآن کریم میں سورۃ الرحمن آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پیارے حضور, اس آیت اور حدیث کے باہمی تعلق اور اس میں مذکور 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 جنتیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں لوگ, وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں آ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے بہت ساری چیزیں دنیا کی پسند ہیں, فرمایا
قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. تو نماز اور عبادت میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اسی سے آپ کو جنت ملتی تھی اس دنیا میں. جب اس دنیا میں آپ کما لیتے ہیں، روحانیت بڑھ جاتی ہے یا اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر لیتے ہیں، اس میں جو آپ نے کما لیا اس کے بدلے میں پھر آپ کو یہاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی دے رہا ہے، کیونکہ دنیا کی جو مصروفیات ہیں، دنیا کے جو غلط کام ہیں، ان سے آپ کو نفرت ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آپ عبادت کرتے ہیں اور نیکی کی کام کرتے ہیں، اس سے آپ کو دلی خوشی پہنچتی ہے. جنت کیا ہے؟ آپ نے خوشی ہے نا، ایک دل کی خوشی. جب آپ نیک کام کوئی کریں اور دوسرا آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ خوش ہوتے ہیں نا اس پہ. بس وہ نیکی کی بات جب کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دل کو تسکین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، تو وہ پھر بھی آپ کے لیے روحانی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے نا، وہ بھی جنت مل گئی. اور اگلے جہان میں یہ چیزیں آپ کو اس سے بڑی جنت میں لے کے جائیں گی. یہ مراد ہے، سے دو جنتیں ہیں. اور مخالف یہ سمجھتا ہے، جو دین کا مخالف ہے یا دین کا نہ ماننے والا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عبادت کرنے والے کیا مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی دنیا کے جو شوق ہیں ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، یہ تو دوزخ میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم غلط سمجھتے ہو، یہ دوزخ میں نہیں ڈال رہے، بلکہ یہ جنت بنا رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. تم لوگ دوزخ بنا رہے ہو اپنے لیے. گو ظاہری طور پہ تم اس دنیا میں سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن اگلے جہان میں تمہارے لیے دوزخ ہوگی. اس لیے قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا آخری صورتوں میں کہ جو لوگ اس دنیا میں خوش تھے وہ اگلے جہان میں مایوس ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. لیکن جو اس دنیا میں لوگ خوش نہیں تھے، دنیاوی لحاظ سے سمجھا جاتا تھا لوگ کہ خوش نہیں ہیں، وہ اگلے جہان میں بہت خوش ہوں گے. تو سارے قرآن کو اگر مختلف آیتوں کو ملا کے پڑھو نا تو ہر ایک کا جواب بیچ میں مل جاتا ہے. میرا سوال ہے کہ آج کل بچوں کو اسکولوں اور نرسریوں میں بعض ایسے خیالات سکھائے جاتے ہیں جو بعض اوقات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں. ہم احمدی والدین اپنے بچوں کو ان باتوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اور ان کے ایمان اور اخلاق کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ اب تو ویسے انہوں نے بعض ملکوں میں قانون پاس کر دیا کہ نرسریوں میں نہیں سکھانا، کلاس 6 کے بعد یا کلاس 7 کے بعد بعض باتیں بتانی ہیں. یہ جینڈر وغیرہ کی باتیں بھی تھیں. پہلے یہ تھا کہ جو بچہ کہتا ہے وہ مان لو. اب کہتے ہیں جب تک جینڈر کے معاملے میں بھی جو اگر بچہ کہہ رہا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، یہ لڑکی نہیں لڑکا ہوں، تو جب تک پیرنٹس کا بیچ میں شامل نہ ہو رضا اس وقت تک نہیں کرنے جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا. تو بہرحال یہ خیالات تو ان ملکوں میں ہیں، اور یہی دجالی طاقتیں ہیں. جو دجال کا سوال کر رہے تھے نا، یہ بھی دجال کا ایک حملہ ہے کہ دین سے اور خدا سے دور لے جاؤ لوگوں کو اور غلط کاموں میں ڈال دو، دنیا داری میں ملوث کر دو، تو اور ان کا دین رہے ہی نہ بالکل، پھر خدا تعالیٰ سے بھی دور کر دو. تو اس حالت میں ماں باپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں، تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ پھر محنت کریں، بچوں کے ساتھ وقت لگایا کریں. جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو بیٹھیں ان کے ساتھ سٹنگ کریں، پوچھیں ان سے اسکول میں تم نے کیا سیکھا. اگر وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو غلط قسم کی باتیں اگر کوئی سیکھ کے آئے ہیں، ہفتے میں 1 یا 2 کلاسیں ہوتی ہیں ایسی، تو ان کو بتاؤ کہ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے، اور اصل چیز یہ ہے تمہیں ابھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تم بڑے ہوگے تو مزید سمجھ آئے گی. لیکن اس وقت ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں نا اسکول والے، ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی. جو پڑھائی کی علم کی باتیں ہیں نا، سائنس کی یا جغرافیہ کی یا ہسٹری کی یا میتھمیٹکس کی، اس کی بات مان لو. ان باتوں میں جہاں اخلاق کا سوال آتا ہے، دین کا سوال آتا ہے، وہاں تمہیں اپنا ہی دین پہ قائم رہنا چاہیے. ان حالات میں پھر والدین کا کام ہے وہ زیادہ محنت کریں. اب بعض ملکوں میں، امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، انہی باتوں کی وجہ سے لوگوں نے ہوم سکولنگ شروع کر دی ہے. ایک وقت تک بچوں کو گھر میں پڑھاتے ہیں، پرائمری کے بعد جو ہوش آ جاتی ہے پھر اس کو اچھی طرح سمجھا کے بھیجتے ہیں اسکول. تو آپ لوگ بھی اگر ہوم سکولنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم وقت تو دے سکتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے بچے نے کہ آج اسکول میں کون کون سے مضمون پڑھنے ہیں، کیا ٹائم ٹیبل ہے اس کا، اور جس دن اس قسم کی باتوں والا مضمون ہو اس دن زیادہ وقت دے کے اسے بیٹھیں، اس کو سٹنگ کریں اور اس کو سمجھائیں دین کیا چیز ہے اور تمہاری ذمہ داری کیا چیز ہے اور ہم کون ہیں، کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے روکا ہے، ان میں کیا کیا برائی ہے، ان میں کیا اچھائی ہے. تو کھل کے بات کرنی پڑتی ہے.
تو جو اگر وہ بے حیا ہیں تو آپ لوگ بے حیا تو نہیں کہ حیا کے دائرے میں رہ کے ان کو سمجھانا بہرحال پڑے گا. دوست بن جائیں بچوں کے تاکہ بچے آپ سے سب کچھ شیئر کریں آ کے. My question is, in verse 9 in Surah At-Tahrim, regarding the hereafter, we read, "They will say, Our Lord, perfect our light for us and forgive us." Dear Hazur, how will the perfect light be manifested in the hereafter? لائٹ کیا ہے ابھی بتایا نا میں نے. آنسلوں نے کیا فرمایا تھا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اور اللہ حکم و چلنا جو ہے وہی صحیح تعلیم ہے نا، وہی روشنی ہے جس کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی روشنی جو ہے وہ اگلے جہان میں کام آئے گی، جنت میں بھی لے کے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بھی ہوگی. اسی وجہ سے جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ سے معاف بھی فرما دے گا. چھوٹا سا حصہ بیان کیا نا، صرف نور والی بات، پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے نا کہ جو لائٹ ہے ہماری اس کو پورا کر دے، یعنی جو نیک کام ہے ہمارے ان کو اتنا بڑھا دے کہ وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، وہ روشنی ہمیں مل جائے ان سے. ٹھیک ہے، اگر نیک کام ہی نہیں کر رہے تو روشنی کہاں سے ہونی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بیان ہی ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے کہ جو مومن ہیں، جن میں کوئی منافقت کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے بتا رہا ہے لائٹ. جو مومن ہے اور منافقت جن میں کوئی نہیں ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں نا. اور وہ رائٹ یہی ہے کہ نیک کام کرنا، تبھی وہ جنتوں میں داخل ہوں گے جن کی نہریں بہتی ہوں گی. منافق تو نہیں جا سکتے، نہ کافر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، روشنی وہ نیکیاں ہیں جو اس زمانے کے عمل جو ہیں وہی اگلے جہان میں نہروں کی صورت میں اور انعامات کی صورت میں تمہیں ملیں گے. اور وہی روشنی ہے جو تمہاری مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کا بتایا کہ اگر کوئی کمیاں رہ بھی گئی ہیں نا تو وہ بھی دور ہو جائیں اور ان کو بڑھا چڑھا دے اس ہماری نیکیوں کو، تاکہ ہماری مکمل مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ایک قائد ان خدام کو جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتے اور رابطہ کرنے پر جواب بھی نہیں دیتے کیسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے؟ اس کو ویسے ملتے رہا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ اچھا چندہ دو اس لیے ہم چندہ لینے آ رہے ہیں، یہ نہ کہو اجلاس پہ آؤ، اس کے لیے نہیں. ویسے تعلق پہلے تو بڑھانے پڑیں گے. پھر ایسے جو اچھے مضبوط قسم کے خدام ہیں جن کے اپنے ایمان مضبوط ہیں اور وہ ایکٹیو بھی ہیں مجلس میں، پڑھے لکھے بھی ہیں یا اس قابل ہیں کہ اس آدمی سے دوستی کر سکیں جو نہیں آتا، تو ان سے تعلق پیدا کریں، دوستی پیدا کریں. قائد صاحب خود اور عاملہ کے ممبر خود دوستی پیدا کریں. تو پہلے ان کو قریب لائیں اپنے، ویسے ہی بغیر یہ کہے کہ ہم چندہ لینے آئے ہیں یا تم اجلاس کے لیے اطلاع دینے آئے ہیں یا اجتماع پہ کیوں نہیں آتے، نمازوں پہ کیوں نہیں آتے. پہلے ان کو قریب تو لاؤ نا. جب وہ قریب آ جائیں گے پھر بتاؤ کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہی ایک طریقہ ہے تربیت کا. How can we as a Jamaat move past all grievances and become more unified as Khudam? سوال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں لڑتے ہو، کیوں گریوینسز پیدا ہوتی ہیں؟ ہم سمجھیں مومن ہے، مومن کو تو لڑنا نہیں چاہیے. حدیث میں تو آیا نا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ ہو. تم لوگ تو مہینوں لڑائی رہتی ہے تمہاری. اس نے مجھے یوں کہہ دیا، میرے بھائی کو یہ کہہ دیا، میرے باپ کو فلاں کے باپ نے یوں کہہ دیا، تو خاندانوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ ماں کو فلاں نے کہہ دیا اس طرح، میری بہن کو، لڑکی کی بہن نے یہ کہہ دیا. تو وہ رشتوں سے رشتے بناتے چلے جاتے ہو اور لڑائیاں کرتے رہتے ہو. تو لڑائیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو عزت کا خیال رکھیں. تو پہلی چیز تو یہ اچھے اخلاق ہوں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کرو، بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ تم لوگ آپس میں مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم لوگوں کا جو زور ہے وہ طاقت ہے ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، کل عیسائی تمہارے پہ قبضہ کر لیں گے پھر. تو اس لیے بھائی بھائی بن کے رہو. تو رحماؤ بینہم، آپس میں رحم کا اور محبت کا اور پیار کا سلوک ہوتا ہے بھائیوں کا. تو اگر یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. سوچ کی بات ہی ہے نا. اگر منفی سوچ ہونی ہے تو لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں.
مثبت سوچ ہونے سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کو ختم کرتے ہیں. بہت سارے سوچ ہوتے ہیں جو بہانہ بناتے ہیں کس طرح ہم لڑیں. بس وہ بہانے بنانے والے چھوڑ دیں. جو عقل مند ہیں ان بہانہ بنانے والوں کو کہیں کہ تم یہ نہ کرو, عقل کی باتیں کیا کرو. عقل کی باتیں دونوں طرف سے ہونے لگ جائیں تو بس ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ. میرا سوال ہے, جب زندگی بے معنی لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں بے معنی؟ اس لیے کہ دنیا داری زیادہ آ گئی ہے نا. بے معنی کس طرح لگ سکتی ہے جب یہ یقین ہو کہ ایک اللہ ہے, جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے, جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کرنے والا ہے, تو پھر زندگی کی بے معنی والی بات ہی کوئی نہیں. پھر تو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے چاہتا ہوں. ہاں میری زندگی بے معنی اس وقت ہوگی جب مجھے اللہ تعالیٰ کا خیال نہ رہے. اگر انسان 5 نمازیں پڑھنے والا ہے, اس میں دعائیں کرنے والا ہے, استغفار کرنے والا ہے اور ہر چیز کے لیے اللہ کو اپنے سامنے رکھنے والا ہے, تو پھر بے معنی زندگی نہیں ہوتی. دنیا میں پڑھ گئے تو بے معنی ہو جائے گی. بے معنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو تلاش کرو, 5 نمازوں کی طرف توجہ کرو اور شوق سے غور سے پڑھو نمازیں, تو پھر ٹھیک ہو جائے گی. بے معنی نہیں رہے گی زندگی. دنیا چھوڑ دو, دنیا کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا دار جو ہیں وہ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے, جب بے معنی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں خودکشی کر لو, مر جاؤ. وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں جی. جو اللہ کو جاننے والا ہے وہ خودکشی کی باتیں نہیں کرتا. Following the mulaqat, the Khuddam had the honor of taking a group photograph with Hazrat Amir al-Mu'mineen. On Monday, the 20th of April, the Deputy Mayor of Heidelberg, Stephanie Janssen, had the honor of meeting Hazrat Amir al-Mu'mineen. The meeting took place in Hazrat Amir al-Mu'mineen's office in Islamabad. During the discussion, Mayor Janssen spoke about her role to combat anti-Muslim hatred and racism and sought Hazrat Khalifatul Masih's guidance on these matters. As far as Muslims are concerned, and among Muslims, we Ahmadis Muslims are concerned, we always believe in an amicable adjustment and relation with each other. And we believe that being a citizen of the country, we are obliged to serve the country with all our capabilities, with all our potentials. And since we have this concept in mind, we have this ambition in our heart, then we cannot do anything against the country. So there should not be any question of anti-European sentiments from Muslims, those Muslims who are practicing Muslims. This is the message, that instead of just having the concept on baseless background, you should at least interact with the Muslims and make dialogues with the Muslims and hold meetings with the Muslims, and we can offer ourselves so that you can understand properly what our ideology is, what our sentiments about the love of the country are, and how we want to serve the country. And being a German national or the national of any of the European country, we love the country. This is part of our faith, because the Holy Prophet, peace be upon him, said that the love of your country is part of your faith. So since we are living in this country, we love the country and we do our best for the betterment of the country. If this message is conveyed to everybody, then I don't think there should be any doubt about us. During the meeting, Hazrat Amir al-Mu'mineen also emphasized the importance of unity and collaboration between different communities to foster peace and mutual understanding. Present circumstances, so you cannot survive without the help of others. This is the fear which your chancellor or other politicians have, that if they do not speak in favor of Israel or America or something, they cannot survive. But now they have started realizing it, that they can live without Trump. They can live without Israel. And this is why there are some
recent statements of your chancellor and some other politicians that say that their atrocities should be stopped, either Iran or Palestine or Lebanon or anywhere. So anyway, not only that anti-racism, you have to give awareness to the politicians and the general public as well, that they should work honestly and try to create justice in the society. Without justice, you cannot do anything. And why all these conflicts are going on? Because there is no justice. Every society, every organization, every government have their own vested interests. There's quite a big task to do. As the meeting concluded, the mayor had the opportunity to have a picture with Hazrat Khalifatul Masih. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued speaking on the truthfulness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzoor, may Allah be his helper, related an incident of when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam received his first revelation. بیان کرتے ہوئے مسلم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اطلاع دیتے ہیں کہ مجھ پر یوں وحی ہوئی ہے، تو بیوی یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا پکھانڈ بنانے لگے ہو، بلکہ وہ کہتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گمشدہ نیکیوں کو قائم کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں، سچائی اور حق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر بیوی آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں جو اسرائیلی علوم کے عالم تھے، تو وہ سنتے ہی فرماتے ہیں کہ یہ ویسی وحی ہے جیسی موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور ویسے ہی احکام اور فرامین اس وحی میں پائے جاتے ہیں جیسے موسیٰ کی وحی میں پائے جاتے تھے۔